السلام علیکم، میں ابرار حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی بات چیت اور گفتگو کا آغاز ہمیشہ کی طرح شعر سے کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، طالب علموں اور ہماری قابل احترام ماؤں بہنوں، آج اسلامی مہینہ ربیع الثانی کی 20 تاریخ 1440 ہجری 24 اکتوبر 2024، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عوامی مسائل۔ جی ہاں، دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے ممبر ہیں اور مختلف دیگر تنظیمیں بھی قائم ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ملکوں کی سطح پر، چاہے وہ کسی بھی بر اعظم میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، لیکن لوگوں کے جو مسائل ہیں یا ملکوں کے جو مسائل ہیں ان کی سطح پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور مسائل کا خاتمہ ہو، عوام کو سہولیات حاصل ہوں، عوام، ان کے ملک کی عوام عیش و عشرت اور سکون اور چین کی زندگی گزار سکے، راحت کی زندگی گزار سکے، خوشحالی زندگی گزار سکے، ان کا ملک خوشحالی کی ترقی کی شہرت پہ گامزن ہو، ہے نا۔ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، اور پھر تجارتی تعلقات، دوستانہ تعلقات اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگ ایک قوم دوسرے ملک، ایک دوسری کی قوم کے اور ایک ملک دوسرے ملک کے کام آ سکے۔ اسی طرح پاکستان بھی ایک دنیا کے خطے پہ ایک ملک ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے، اور یہاں پہ اس وقت تقریباً 24.5 کروڑ اور لگ بھگ 25 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے۔ یہاں کے بھی عوام کی جو امنگیں ہیں، خواہشیں، آرزو ہیں کہ بھئی کسی طرح پاکستان کے جو مسائل ہیں، عوامی مسائل، وہ ان کا خاتمہ ہو۔ اب وہ عوامی مسائل اس کی خاتمے کے لیے پاکستان کی حکومت نے کیا کرا کہ نچلی سطح پر کونسلرشپ کے الیکشن کرائے، اور اس میں یعنی کہ جو ایریا وائز ہوتے ہیں، ضلع وائز ہوتے ہیں، یو سی وائز ہوتے ہیں، ان کے ناظم، نائب ناظم اور مطلب میئر کراچی، سٹی میئر، سٹی ناظم، ڈپٹی میئر، نائب ناظم، ان کی الیکشن کے ذریعے سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے کہ عوامی جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو بڑے اہم الیکشن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر۔ صوبائی اسمبلیاں بنتی ہیں جن کا ایم پی ہوتے ہیں، ممبر آف پروویژنل اسمبلی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ جو عوام کے جو مسائل ہیں اور سرکاری جو محکمے ہیں وہاں پہ جو عوام لوگ مسائل لے کر آتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر اس سے اوپر وفاقی حکومت ہوتی ہے جو پورے ملک کو کنٹرول کرتی ہے، وفاق کے ادارے ہوتے ہیں، وفاقی محکمے ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جو مسئلے مسائل ہیں، عوام کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے وہ گھریلو سطح پر ہوں یا گھر سے باہر کی سطح پر ہوں، مضافات کا علاقہ ہو، گاؤں دیہات، شہر ہو، سٹی ہو، اس کی سطح پر ہو، لیکن بنیادی مقصد یہ کہ عوام کے مسائل کو حل کرنا۔ پھر اس سے بڑی سطح پر سینٹ ہوتا ہے جہاں قانون پاس ہوتے ہیں، بل بنتے ہیں۔ اس قومی اسمبلی کے اندر بل بنتے منظور ہو کر سینٹ میں جاتے منظوری کے لیے، تاکہ بھئی وہاں سے بھی منظوری مل جائے، اور پھر وزیر اعظم سے ہوتا ہوا صدر کے پاس جو اس کو فائنل اپنے دستخط سے اس کو بل کو قانون کی شکل دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کونسلرشپ بھی موجود ہے، صوبائی سطح پر ایم پی اے بھی موجود ہیں، ملک کی سطح پر ایم این اے، فیڈرل وفاق کی حکومت بھی موجود ہے، سینٹ بھی موجود ہے، صدر بھی موجود ہیں، وزیر اعظم بھی موجود ہے، نائب وزیر اعظم بھی موجود ہیں۔ اتنے اس تمام نظام کو چلانے کے لیے اربوں خربوں روپے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے اربوں خربوں روپے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں، جائزہ لیں تمام چیزوں کا، حالات اور واقعات کا، تو کہیں بھی کسی بھی سطح پر
نچلی سطح پر کونسلرشپ پر عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، صوبائی سطح پر MPA ممبر آف پرووینشنل اسمبلی مسائل حل نہیں ہو رہے، وفاقی سطح پر جہاں فیڈرل گورنمنٹ ہے، وفاقی حکومت ہے، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، عوامی مسائل جوں کے توں رکھے گئے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑا تو مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی، جس کی وجہ سے عوام اتنی شدید مشکلات کا شکار ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے دوسری ایکٹیویٹی مثبت یا سوشل ایکٹیویٹی میں دوسری دیگر سرگرمیوں میں حصہ اور دلچسپی لینے کے لیے لوگ بیزار ہوتے جا رہے ہیں، ان کی مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ تعلیم کی کارکردگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ ویڈیو بناتے ہیں اور لوگوں کی جو مایوسی میں نا مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد لوگوں کو مایوس کرنا نہیں ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ذمہ دار افسران ہیں، ان کی توجہ حاصل کرنا ہے اور ان کو یہ بار بار یہ بات ریپیٹ کراتے دہراتے ہیں کہ بھائی عوامی مسائل موجود ہیں۔ دیکھیں خدارا، اپنے منصب کو یعنی کہ اپنے عہدے کو پہچانے، اپنے اخلاق اور کردار کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس عہدے پر فائز کیا ہے اور آپ کو اس عہدے پر فائز کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عوام کی خدمت، عوامی مسائل کو حل کرنا۔ خدا نخواستہ ہماری ذاتی طور پر کسی سے کوئی ناراضگی یا جان پہچان نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مقصد بنیادی یہ ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں۔ عوام مطلب ایک خاندان کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اس خاندان سے نکل کر اس علاقے ایریا وائز کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے سیوریج کا نظام ہے، صفائی کا نظام ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کھیلوں کے لیے گراؤنڈ جو ہے، کھیل کے میدان، ان کا فقدان ہے، تعلیمی معیار بہتر نہیں ہے، بے روزگاری کا مسائل ہے، علاقے میں منشیات فروشوں کا راج ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، منشیات کھلے عام فروخت ہو رہی ہے، پان گٹکا، زہریلا گٹکا اس انڈیا سے اسمگلنگ ہو کر اس علاقے تمام پورے پاکستان کے اندر صوبوں میں شہروں میں تقسیم ہو رہا ہے اور فروخت ہو رہا ہے، اس پہ چھاپے بھی مارے جاتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے یہ چھاپے پکڑے گئے، اتنی چیزیں برآمد کی گئیں، یہ گرفتاریاں ہوئیں، لیکن وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں چیزیں۔ کیوں نہیں کنٹرول میں آ رہی؟ اس لیے کہ وہ تھانے کی سطح پر یا تھانے سے باہر مکمکا ہو جاتا ہے، تھانے کے اندر مکمکا ہو جاتا ہے، عدالتوں میں جانے سے پہلے مکمکا ہو جاتا ہے، یا عدالتوں کے اندر ہی بہت ساری چیزیں ثبوت نہ ہونے پہ، گواہ نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ کمزور ہوتا ہے اور ان کو بری کر دیا جاتا ہے، یا سزائیں کم ملتی ہیں، کم سزائیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو شے ملتی ہے، حوصلہ ان کا بڑھتا ہے۔ تو عوامی سطح پر جو عوامی مسائل ہیں وہ جو کہ توں ہیں، یہ کون مسئلے حل کرے گا؟ آپ بھی دیکھیں نا، جب تک سوشل میڈیا پہ بہت سارے سب لوگ تو ویڈیو نہیں بنا سکتے، وہ لوگ جو اس کی تمام معلومات رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جو مخلص ہیں، اپنے لوگوں سے مخلص ہیں، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے مخلص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ تو جو صوبہ، ہم تو کراچی میں رہتے ہیں، ہمارا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے، جناب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب اور گورنر سندھ کا جناب کامران ٹسوری صاحب، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ماتحت ان کے انڈر میں جو افسران کام کر رہے ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائیں، ان سے روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے وار کی بنیاد پہ ان سے پوچھ گچھ کریں کہ اب کیا پروگریس ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نہیں پوچھیں گے اور عوام کے مسائل حل نہیں کریں گے انتہائی ادب سے، آپ کی بھی ایک دن پکڑ ہوگی، یقین کریں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے بچ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہاں کے عوام کے مسائل میں حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ کی ضرور وہاں ایک نہ ایک دن پکڑ ہوگی۔ آج آپ کسی بھی وجہ سے پکڑ میں نہیں ہے، یا آپ کو ڈھیل دی جا رہی ہے، یا آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔